بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی امید باقی نہ رہے تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزہ خدا کی شان ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جو تمام کائنات کا مالک ہے تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب کسی سے بھی سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے، کیونکہ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ جب کوئی پلٹ کر آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ بھی یہی کرتا ہے۔ بندے کو تامنے اور بخشنے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں اس دنیا میں ہر اس شخص سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ زندگی جینے کی دو ہی راستے ہیں، ان لوگوں کو بھول جاؤ جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کو معاف کر دو جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ وہ ذات جو رات کو بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، تو وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس کے دل میں اللہ رہتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ محنت کا پل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ مرد جوانی میں اپنی اعمال سے اپنی بیٹی کی نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیر اور غریبوں سے ملنے کا خواہش مند رہے گا اور مٹی پر بیٹھنا پسند کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارا عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو جان لو کہ تمہاری منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بام سکے، سمجھ سکے۔ نمبر 1، تمہاری ہنسنے میں پوشیدہ درد۔ 2، تمہاری غصے میں تمہارا پیار۔ 3، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔
ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھی دنوں میں سرمایہ اور بری دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ کسی کی دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ سچا آدمی سچائی کی اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، تو سمجھ جاؤ وہ شخص کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے جسے سمجھدار ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جو آدمی مر جاتا ہے تو اس کی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان کی جگہ جہاں سے اس کی عمل چڑھا کرتی ہے اس پر روتے ہیں۔ نانجار لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کو پورا نہ ہونا بہتر ہے۔ بوڑھے اور بزرگوں کی رائے جوان کی قوت اور زور سے بہتر ہے۔ کسی کی ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ حکمت کا درخت دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے اور زبان پر پل لاتا ہے۔ اگر دشمن پر قابو پا لے تو شکریہ کے طور پر اسے معاف کر دو، کیونکہ پھر اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفت پوشیدہ ہے۔ علم مومن کا کھویا ہوا مال ہے، جہاں سے ملے لے لیا کرو۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنی کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے والے معززین، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔